گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہوتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، لہذا وہ خطا جو ہے وہ نکل گئی اس کے نامہ اعمال سے، اور اس کی عبادت یا اطاعت جو ہے وہ 100% قائم رہی۔ البتہ اس کے برعکس کی بات جو ہے یہ بہت اہم ہے، اس کے برعکس اگر جان بوجھ کر کوئی ایک معصیت بھی مستقل طور پر اختیار کر دی گئی اور اس پر اصرار ہوا تو اس سے نہ صرف تمام نیکیوں کے ضائع چلے جانے بلکہ حبط اعمال کا اندیشہ ہے، بلکہ اس کا بھی خطرہ ہے کہ المعاصی برید الکفر کے مطابق ایمان بالکل زائل ہو جائے اور انسان خلود فی النار کا مستحق ہو جائے، الا یہ کہ حقیقی اور واقعی اضطرار موجود ہو۔ اس میں ایک لفظ جو ہے بہت اہم ہے۔ فرض کیجئے ایک شخص جان بوجھ کر جانتا ہے کہ سود حرام ہے اور پھر بھی وہ کاروبار میں لگا ہوا ہے، اس کا پورا کاروبار اسی کے اوپر بیس کر رہا ہے۔ اب اس کی کیفیت جو ہے الا یہ کہ ایسا ہو انسان کے لیے کہ بھوکا مر رہا ہو انسان اور کوئی اور ذریعہ نہیں ہے، تو خنزیر کھا کر بھی انسان اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ جان بچانے کی حد تک کبھی انسان کسی سود کے معاملے کے اندر ملوث ہو جائے وہ اور بات ہوگی، لیکن یہ کہ اس سے علیحدہ جان بوجھ کر اسے ایک مستقل ذریعہ معاش بنا کر اور اس پر چلنا، اس کے لیے ایک تو آیت وہ سامنے رکھیے جس کا میں نے یہاں حوالہ دیا ہے، وہ آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 81۔ اگر یہاں نہیں آیا ہے تو آپ لکھ لیجئے یہاں پر، بلا من کسب سیئۃ وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِیہَا خَالِدُونَ۔ کیوں نہیں جس نے جان بوجھ کر کسی ایک بھی کبیرہ گناہ جو ہے اس کو جان بوجھ کر ارتکاب کیا اور پھر اس کے گناہ نے اس کا احاطہ کر لیا تو وہ جہنمی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، خلود فی النار۔ یہ بات آیت نمبر 81 سورہ بقرہ، اس کی روح سے ایک گناہ بھی۔ اس کے لیے ہمارے علماء چونکہ اس میں بڑی احتیاط برتتے ہیں کہ اس کا فتویٰ جو ہے کہیں بہت زیادہ لوگوں کے اوپر نہ آ جائے اور بڑی مایوسی نہ پھیل جائے، تو وہ ان الفاظ کو پسند نہیں کرتے کہ یہ خلود فی النار ہو جائے گا۔ وہ میں نے اپنے درس کے دوران بہت تفصیل سے، بلکہ ایمان کے جو مباحث تھے میرے 5 جو لیکچرز میں نے دیے تھے محاضرات میں، ان میں تفصیل سے یہ بحث کی ہوئی، اب یہ موقع نہیں ہے، لیکن علماء بھی یہ مانتے ہیں کہ گناہ جو ہے المعاصی برید الکفر، گناہ جو ہے کفر کی ڈاک ہے، کفر چلا آ رہا ہے، جیسے ڈاک سے خطوط آتے ہیں، اگر آپ گناہ کر رہے ہیں تو گویا کہ کفر آ رہا ہے، آپ کے دل کے اندر ڈیرے ڈال رہا ہے، ایمان زائل ہو رہا ہے، اور ایک انتہا یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ایمان سرے سے زائل ہو جائے اور پھر اس آیت کا اطلاق ہو جائے گا کہ پھر وہ دوام ہمیشہ کے لیے جہنم میں انسان جھونک دیا جائے گا۔ یہ ہے پہلا فرض جو میں نے سمجھا کہ ہر انسان کا، ہر مسلمان کا پہلا فرض یہ ہے کہ وہ خود صحیح معنی میں اللہ کا بندہ بنے۔ اس کے لیے اصطلاحات، اسلام، اطاعت خدا و رسول، تقوی اور عبادت، اس کی شرط کیا کہ یہ ہمہ وقت ہمہ وجوب۔ اس میں استثناء کیا ہوگا؟ خطا ہو گئی ہے جذبات میں آ کر، کسی وقتی ماحول کے زیر اثر، کہیں نسیان کے باعث فوراً توبہ کرے، یہ گویا کہ یہ نسیم منسیہ ہو جائے گا، یہ ریکارڈ سے محو ہو جائے گا۔ لیکن اس کے برعکس ایک گناہ پر بھی، کبیرہ گناہ پر ڈیرا ڈال کر آدمی بیٹھ گیا شعوری طور پر، تو یہ ایک گناہ بھی اس کے پورے ایمان کو ضائع کر کے اور اسے جہنمی، اور جہنمی بھی دائمی بنانے کا امکان موجود ہے۔ اب آئیے دوسرا فرض کیا ہے؟ دوسرے یہ کہ دوسروں کو حتی المقدور اسلام کی تبلیغ کرے اور دین کی دعوت دے۔ پہلا یہ کہ خود اللہ کا بندہ بنے، دوسرے یہ کہ دوسروں کو حتی المقدور اسلام کی تبلیغ کرے اور دین کی دعوت دے۔ یہ تصور وہ ہے کہ جو بحمد اللہ کافی عام ہے، لیکن فرض کے درجے میں نہیں۔ اسے بھی لوگ سمجھتے ہیں ہمارے صوفیہ نے کیا، بڑا اونچا کام ہے، صوفیہ کے ذریعے تبلیغ ہوئی، فلاں نے کیا، بہت اونچے مراتب ہیں یہ، لیکن یہ آیا ہر مسلمان کا فرض ہے، فرض عین؟ یہ تصور موجود نہیں ہے۔ اگرچہ تبلیغی جماعت نے اس تصور کو بہت پھیلا دیا ہے، کافی لوگوں کو انوالو کیا ہے، پریکٹیکلی لوگ لگے ہوئے، لیکن فرض کے درجے میں، کیونکہ وہ فقہی تصورات جو ہے فرض کے بارے میں ان کے اندر یہ شامل نہیں ہے، لہذا یہاں پہ جو بات ہم ایمفیسائز کرنا چاہتے ہیں وہ یہ فرض ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے،
اس کے لیے اصطلاحات کیا ہیں؟ اس کے لیے یوں تو بے شمار اصطلاحات ہیں، جیسے انذار خبردار کرنا، تبشیر بشارت دینا، تذکیر یاد دہانی کرانا، وعظ نصیحت، وصیت، حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو وصیت کی، نصیحت کی، ووصّى بہا ابراہیم، حضرت ابراہیم نے اپنی اولاد کو وصیت کی، حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، وَهُوَ يَعِظُهُ، تعلیم، تبیین، تلقین، یہ بے شمار الفاظ آئیں گے، یہ سب قرآن کے الفاظ ہیں، لیکن اہم تر اصطلاحات چار ہی ہیں۔ سب سے پہلے تبلیغ، دوسرے دعوت۔ ان دونوں کے درمیان بھی جو ربط اور تعلق ہے اسے سمجھ لیجئے۔ تبلیغ میں کسی کو کوئی بات پہنچانی ہے، انگریزی میں یوں کہوں گا یو ہیو ٹو ریچ آؤٹ ٹو ادرس، ان تک کوئی بات پہنچانے کے لیے ابلاغ کرنا ہوگا۔ تبلیغ ابلاغ ایک ہی مادہ ہے، باب افعال اور باب تفعیل۔ ابلاغ کہتے ہیں کسی چیز کو پہنچا دینا، تبلیغ رفتہ رفتہ اہتمام سے درجہ بدرجہ کسی کو کسی کے ذہن میں بات اتارنے کے درجے میں اس کو پہنچانا، یہ نہیں کہ بس لٹ مار کر پہنچا دی، وما علینا الا البلاغ، ایک تقریر کی وما علینا الا البلاغ، ہمارے ذمے جو ہے سوائے پہنچانے کے اور کچھ نہیں تھا، معلوم ہوا ہم نے اپنا پورا فرض ادا کر دیا۔ کسی کے کچھ پلے پڑا کہ نہیں پڑا، کسی کے سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا، وہ جانے۔ یہ نہیں ہے تبلیغ۔ تبلیغ تو اس کو پوری طریقے سے اہتمام سے ذہن میں اتارنا۔ تو اب ابلاغ اور تبلیغ۔ دعوت کیا ہے؟ کسی کو کھینچ کے لے آنا۔ یہ دونوں در حقیقت جیسے میں نے عرض کیا تھا اسلام اور تقوی اور اطاعت، یہ دونوں ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں، اطاعت اور یہ تقوی۔ اسی طریقے سے ایک ہی عمل ہے جس کے یہ دو پہلو ہیں، کہ ایک پہلو ہے ٹو ریچ آؤٹ، کسی کو کنوے کرنا ایک میسج، آپ جائیں گے اس کے گھر پر کسی طریقے سے اس تک پہنچنے کا ذریعہ بنائیں گے کسی شے کو، چاہے اپنے مضمون کو، اپنے کیسٹ کو، اپنی خود جا کر بنفس نفیس بات کریں گے، جو بھی کریں گے، لیکن بہرحال آپ کو پہنچنا ہوگا، پہنچانے کے لیے پہنچنا ہوگا، یو ہیو ٹو ریچ آؤٹ، لیکن پھر اسے لانا ہے کھینچ کر اللہ کے راستے کی طرف۔ ادعو الی سبیل ربک، دعوت دو اپنے رب کے راستے کی طرف، اسے لے کر آنا ہے۔ تو یہ در حقیقت ایک ہی پروسیس کے دو اسپیکٹس ہیں۔ تیسری اصطلاح ہے بہت اہم، امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ اور امر میں عربی زبان میں صرف حکم شامل نہیں ہے، مشورہ بھی شامل ہے۔ فماذا تأمرون، بہت سے حضرات کو یاد آ گیا ہوگا کہ فرعون نے بھی اپنے درباریوں سے کہا تھا فماذا تأمرون، اب آپ کا کیا مشورہ ہے؟ ظاہر بات ہے کہ وہاں حکم کے معنی میں نہیں ہو سکتا کہ اب آپ کیا حکم دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے غالباً یہ لفظ وہاں بھی آتا ہے جب ملکہ سبا کو حضرت سلیمان کا خط گیا تھا، الفاظ میرے ذہن میں نہیں ہے، اپنے درباریوں سے کہا تھا کیا مشورہ ہے آپ کا؟ تو امر جو ہے مشورہ اور حکم، ان دونوں کے درمیان سارے مراتب، انذار، تبشیر، تذکیر، سب امر میں آ جائے گا۔ ہر نیکی، ہر بھلائی، ہر خیر کے لیے مشورہ ہے، سمجھانا ہے، انسان کو قائل کرنا ہے، اور پھر یہ کہ اگر آپ کے پاس طاقت ہے، کوئی آپ کے تابع ہے، آپ کا بیٹا ہے، اسے حکم دینا ہے، آپ کی بیوی ہے، اسے حکم دینا ہے، آپ کہیں ذمہ دار ہے جو آپ کے تابع ہیں، انہیں حکم دینا ہے۔ تو مشورے سے لے کے حکم تک یہ امر جو ہے اس میں آ جائے گا بالمعروف، ہر نیکی، ہر خیر کا۔ اور نہیں عن المنکر، نہیں کے بھی سارے درجے ہوں گے، زبان سے روکنا ہے، بھائی باز آ جاؤ، چھوڑ دو، اور بالید ہے، طاقت سے روکنا ہے، نہیں کرنے دوں گا یہ کام، اب یہ نہیں ہوگا، یہ اتھارٹیٹیو انداز ہے۔ تو یہ سارے یوں سمجھیے کہ ہر اصطلاح جو ہے انڈیپینڈنٹلی ہر پورے مضمون کو کور کر رہی ہے۔ اسلام کے ایک لفظ میں سب کچھ تھا، جیسا کہ ہم نے ابھی درس میں دیکھا تھا، جو ہم نے اس ہفتے کو جو درس ہوا، ابراہیم علیہ السلام 100 برس کی عمر کو پہنچے ہوئے اور کعبے کی تعمیر کرتے ہوئے دعا کر رہے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ ہم دونوں کو، باپ بیٹا کو، ابراہیم اور اسماعیل دعا کر رہے ہیں ہمیں اپنا فرما بردار، اپنا مسلمان بنا لے یا بنائے رکھ۔ تو اسلام کس قدر بلندی کے ساتھ یہ لفظ آیا یہاں پر۔ تو لفظ اسلام میں بھی سب کچھ مضمر ہے، پوری کی پوری حقیقت موجود ہے۔ لفظ تقویٰ میں سب کچھ مضمر ہے، لفظ اطاعت میں سب کچھ ہے، لفظ عبادت تو یوں سمجھیے کہ نہایت جامع اصطلاح ہے۔ اسی طرح یہ اصطلاحات بھی جو ہیں صرف تبلیغ میں بھی ساری بات آ جائے گی، تبلیغ زبان سے، تبلیغ عمل سے، تبلیغ کردار سے، اپنے اخلاق سے، تبلیغ الفاظ کے ذریعے سے، اسپوکن ورڈ سے، ریٹن ورڈ سے، جو بھی طریقہ اختیار کیا جائے۔ دعوت، وہ دعوت تبلیغ ہی کا اصل میں
جو باطنی رخ ہے وہ یہی ہے، تبلیغ کیوں کر رہے ہیں؟ اسے لانا ہے اللہ کے راستے کی طرف، دین کی طرف، خیر کی طرف، بھلائی کی طرف، امر بالمعروف نہی عن المنکر میں سارا دین، پوری تمام یہ اصطلاحات آ گئی. لیکن اس کی جو جامع ترین اصطلاح ہے وہ ہے شہادت علی الناس. شہادت علی الناس کے معنی حجت قائم کر دینا لوگوں پر کہ وہ اللہ کے ہاں یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ تیرا پیغام ان کے پاس تھا، انہوں نے ہمیں پہنچایا ہی نہیں. یہ دلیل نہ رہے، یہ عذر نہ رہے. یہ درس ہمارا جو اس ہفتے کو ہوگا انشاءاللہ وہ اسی موضوع پر ہو رہا ہے. اگر اس تک ہم پہنچ گئے، ورنہ یہ کہ اگلے ہفتے کو ہوگا، اس لیے کہ اس امت کی تو غرض تاسیس یہ ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. یہ تو غرض تاسیس ہے، پرپز آف فاؤنڈنگ آف دس امہ. کیوں امت بنائی گئی؟ تحویل قبلہ چونکہ اس امت کی انسٹالیشن کا، اس کے گویا کے فائز کیے جانے کا، نصب کا اس کی علامت تھی، اس کا سمبل تھا. اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. شہادت کے معنی کیا ہے؟ اتمام حجت، حجت قائم کر دینا. وہ یہ کہہ نہ سکیں کہ ہم تک بات پہنچی نہیں. اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہی کے وقت وہ یہ نہ کہیں کہ اللہ ہم تک تیرا پیغام پہنچا نہیں. لہذا یہ اصلاً فرض ہے اللہ کے رسولوں کا، لیکن اب ختم نبوت کے بعد یہ فرض ہے امت محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم. یہی ہے اصل میں اس آیت کا اصل مدعا اور اصل مفہوم. اب اس کے ضمن میں بھی چند چیزیں نوٹ کر لیجئے. یہ خود انسان کی اپنی شرافت اور مروت کا تقاضا بھی ہے، اور ابنائے نو کی ہمدردی و خیرخواہی کا تقاضا بھی. لیکن سب سے بڑھ کر یہ سید المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم نبوت کا منطقی نتیجہ ہے کہ اب تا قیام قیامت تمام انسانوں پر اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے اتمام حجت یعنی شہادت علی الناس کی ذمہ داری بحیثیت مجموعی امت محمد علیہ صاحب صلاۃ والسلام کے کندھوں پر ہے. اٹس اے ویری سمپل اسٹیٹمنٹ آف فیکٹ. یہ شہادت علی الناس کی ذمہ داری رسولوں کی ہوتی تھی، جیسے کہ سورہ مزمل میں فرمایا تمہارے پاس ہم نے انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا. اے قریش، اے مکے والو، اے عرب والو، ہم نے تمہاری طرف اپنا ایک رسول بھیج دیا ہے تم پر گواہ بنا کر، جیسے کہ ہم نے آل فرعون کی طرف موسیٰ کو گواہ بنا کر بھیجا تھا. تو یہ رسولوں کا کام یہی تھا، اللہ کی طرف سے شہادت دینا، گواہی دینا. گواہی اپنے عمل سے، گواہی اپنے قول سے، اپنے کردار سے، اپنے معاملے سے. یہ شہادت علی الناس رسولوں کی ذمہ داری تھی. لیکن اب جب کہ رسالت اور نبوت کا سلسلہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا، مکمل ہو کر ختم ہو گیا. It reached its zenith and climax and then came to an end. یہ صرف اینڈ نہیں ہے بلکہ after reaching its zenith and climax then it came to an end. اب یہ کام کون کرے گا؟ یہ ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض منصبی جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تا قیامت اسے ادا کرنا ہے. یہ فرض ہے. رسول کے لیے تبلیغ فرض تھی یا کوئی اضافی نیکی کا کام تھا؟ اب اس امت کے لیے یہ تبلیغ فرض ہے. نہیں کرتی ہے تو لوگوں کی طرف سے اس پر حجت قائم ہوگی، اللہ یہ تھے ذمہ دار ہم تک تیرے دین کو پہنچانے کے، انہوں نے نہیں پہنچایا، مجرم یہ ہے. لوگوں کی گناہ اور لوگوں کی گمراہی کا وبال اس امت کے کندھے پر آئے گا. یہی وجہ ہے، میں نے بڑا مفصل مضمون لکھ دیا میری جو کتاب ہے سابق اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل، قرآن کا فلسفہ عذاب. اب عذاب دنیا میں کافر قوموں پر نہیں آتا، نہ آئے گا. کافر قوموں پر عذاب آتا تھا جب رسول آتے تھے اللہ کے، اور پھر ایسا آتا تھا کہ جس قوم نے رسول کی بات نہیں مانی ملیا بیٹ کر دی گئی. اب رسولوں کا سلسلہ ختم، کافروں پر عذاب یہاں نہیں آئے گا، وہ تو آخرت میں آئے گا جو آئے گا. یہاں سارا عذاب مسلمانوں پر ہے. تم مدعی ہو، تمہارے ذمہ تھا پوری دنیا تک اس دین کو پہنچانا. تم لگ گئے اپنے دھندوں میں، اپنے پیٹ میں، اپنے بال بچے پالنے میں، اپنے گھروں کی منزلوں پر اونچے سے اونچا چڑھانے میں، تم لگ گئے ان کاموں میں. تو ان کی گمراہی کا وبال بھی تمہارے اوپر ہے. اسی وجہ سے یہود پر عذاب آتا رہا، اسی وجہ سے ہم پر آ رہا ہے.
اور یہ ابھی عذاب جو ہے بڑی اپنی شدت کو اور کلائمیکس کو پہنچنے والا ہے. یہ تو آنے والی چیزیں ہیں بہت ہی. کمنگ ایونٹس کاسٹ دیئر شیڈوز بیفور. اس سے بڑی توہین و تذلیل کیا ہوگی کہ تمام عرب ممالک جو ہیں دست بستہ کھڑے ہوئے اسرائیل کے سامنے. کسی کی کوئی جرت رہ گئی ہے وہ بات کرنے کا؟ یارہ نہیں رہا کسی کو. اس سے بڑی توہین و تذلیل. اور جو اصل ہوگی ابھی پٹائی وہ ہونی ہے. بہرحال یہ دیکھ لیجئے، نوٹ کر لیجئے اس کو کہ یہ فرض ہے اور یہ فرض منصبی ہے پوری امت کا. اب آئیے تیسرا فرض. تیسرے یہ کہ وہ اللہ کے کلمے کی سربلندی اور اس کے دین حق کے بالفعل قیام اور غلبے کے لیے تن من دھن سے کوشاں ہو. یہ تیسرا فرض. اس کے لیے اصطلاحات کیا ہیں؟ اس کے لیے قرآن حکیم کی 5 اساسی اصطلاحات ہیں. تکبیر رب. تکبیر رب کے کیا معنی؟ رب کو بڑا کرنا، رب کو بڑا بنانا. ایک معنی میں تو یہ کلمہ کفر بن جائے گا. ہم کون رب کو بڑا بنانے والے؟ وہ تو بڑا ہے. لیکن اس معنی میں کہ اس کی بڑائی قائم نہیں ہے، اس کی بڑائی مانی نہیں جا رہی. اس کے بجائے بغاوت ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر. عوامی حاکمیت، ہم حاکم ہیں، خود حاکم. پوری نوع انسانی باغی ہے اس وقت اللہ تعالیٰ کی. اللہ کو بڑا کرنا یعنی بغاوت فروغ کرنا اور اللہ کی حکومت قائم کرنا. اللہ کی بڑائی منوانا، اللہ کی بڑائی قائم کرنا، نافذ کرنا، انفورس کرنا. یہ تکبیر رب ہے. اور بڑی معنی خیز ہے. وہ سورہ مدثر کی 3 آیات شروع کی. اے لحاف میں لپٹ کر لیٹنے والے صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاؤ. یا ایھا المدثر قم فانذر. انذر انذار ہے، یہ دوسرا فرض تھا. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ. اور اپنے رب کی تکبیر کا اعلان کرو. یہ ہے ہدف. حضور کی 20 سالہ جد و جہد. پہلے انذار پھر تکبیر. پہلے خبردار کیا، نیند کے باتوں کو جگایا، ہوشیار کیا، جمع کیا، امت بنایا، طاقت بنایا، حزب اللہ کی شکل دی، باطل سے ٹکر لی. اور اللہ کا دین جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. وہ نقطۂ آغاز ہے محمد کے مشن کا. قم فانذر، کھڑے ہو جاؤ، خبردار کرو. اور اختتام وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ. اپنے رب کی بڑائی کرو، اس کی بڑائی کا اعلان کرو، اس کی بڑائی کو نافذ کرو. نمبر 2 اقامت دین. دین کو قائم کرو. ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. دین کو قائم کرو. نمبر 3 اظہار و دین الحق علی الدین کلہ. دین حق کو غالب کرنا پورے کے پورے نظام زندگی پر. زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہ رہ جائے کہ جس پر دین کا غلبہ نہ ہو. یہ نہیں کہ یہ مذہب کا گوشہ علیحدہ ہے، سیاست کا علیحدہ نہیں. حکومت ہو، ریاست ہو، سیاست ہو، معاش ہو، معیشت ہو، کچھ بھی ہو، ہر ایک کے اوپر اللہ کا حکم نافذ ہو بالا تر. اور اسی کے لیے اصطلاح ہے لیکون الدین کلہ للہ. تاکہ دین پورا کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے، اللہ کے اطاعت میں آ جائے، اللہ کی غلامی میں آ جائے، اللہ کی اطاعت میں آ جائے، اللہ کی حکمرانی کے تابع ہو جائے. دین کل کا کل. دین سے مراد نظام زندگی. اور یہ کہ یقوم الناس بالقسط. لوگ عدل پر قائم ہو. اللہ تعالیٰ ہے عادل، اس نے نظام عدل دیا ہے، اس کو نافذ کیا جائے. حدیث نبوی میں ایک چھٹی اصطلاح وارد ہوئی ہے لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ. حضور سے پوچھا گیا کوئی شخص جنگ کرتا ہے مال غنیمت کی خواہش میں، کوئی اور شخص ہے جنگ کرتا ہے اپنی حمیت کی، قبائلی حمیت یا قومی حمیت میں، کوئی اور شخص جنگ کرتا ہے اپنی شجاعت کے اظہار کے لیے، مظاہرے کے لیے. ان میں سے کون مجاہد فی سبیل اللہ ہے؟ فرمایا کوئی مجاہد فی سبیل اللہ نہیں. مجاہد فی سبیل اللہ صرف وہ ہے جو جنگ کرتا ہے لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، کہ اللہ ہی کی بات سب سے اونچی ہو جائے. وہی معنی تو ایک ہی ہوئے نا. اللہ بڑا ہو جائے، تکبیر رب. اللہ کا دین غالب آ جائے، وہی تکبیر رب. دین سارا اللہ کے لیے ہو جائے، وہی تکبیر رب، وہی مفہوم. اللہ کی بات سب سے اونچی ہو جائے، بات تو ایک ہی ہے. یہ اللہ تعالیٰ، یہ میں نے ایک مضمون میں یعنی انداز دیا ہے کہ اصل میں مونوٹنی جو ہے وہ کوئی اچھی شے نہیں ہوتی. ایک اعتبار سے تو یہ تعدد اصطلاحات جو ہے ذرا ذہن پر بوجھ بن جاتی ہے. سوچنا پڑتا ہے اس کے کیا معنی، اس کے کیا معنی، اس کے کیا معنی، اس کے کیا معنی.
لیکن ایک تو یہ کہ یہ جو مونوٹنی ہے یہ اصل میں عیب ہے. اگر بو کلمونی ہو، چینج ہو، رنگا رنگی ہو، تو اس کے اندر یہ ادبی اعتبار سے یہ گویا کہ فصاحت اور بلاغت کا تقاضا ہے. اور دوسرا یہ کہ اس سے مختلف پہلو واضح ہوتے چلے جاتے ہیں. ایک ہی شے کے مختلف ایسپیکٹس ہیں تو مختلف اصطلاحات جو ہیں مختلف پہلوؤں کو اجاگر کر دیتی ہیں. اگرچہ وہ ہے سب کا سب ایک وحدت، ایک آرگینک ہول ہے، ایک اکائی ہے، لیکن مختلف پہلو واضح ہو جاتے ہیں. پھر نوٹ کیجئے پہلی سطح پر ہمارے سامنے کون سی آئی تھی اصطلاحات؟ اسلام، اطاعت خدا و رسول، تقوی، عبادت اہم ترین. دوسری سطح پر اگرچہ یوں تو اور بے شمار الفاظ ہم نے گن لیے تھے، انذار، تبشیر، تذکیر، وعظ، نصیحت، تلقین، تعلیم، تبیین، لیکن اصل اصطلاحات کیا ہے؟ تبلیغ، دعوت، امر بالمعروف نہی عن المنکر، شہادت علی الناس. تیسری سطح پر تکبیر ربک فکبر، اقامت دین، ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. یہ اس کے آخر میں آخری صفحے پر ان آیات کے حوالے موجود ہیں سب کے، یہ بعد میں دیکھ لیجئے گا. اور اسی طریقے سے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، دین حق کا اظہار اور غلبہ. اسی طرح یکون الدین کلہ للہ، دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے. لیقوم الناس بالقسط، لوگ عدل پر قائم ہو، اللہ کا دیا ہوا نظام عدل نافذ کیا جائے، وہ میزان عدل نصب کی جائے. اور حدیث میں اصطلاح آئی لیکون کلمۃ اللہ العلیٰ، اللہ کی بات سب سے اونچی ہو جائے. اب اس کے بارے میں بھی چند چیزیں سمجھ لیجیے. تین عام فہم تعبیرات بھی اس کی اور ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ حکومت الہیہ کا نفاذ، قیام حکومت الہیہ، نفاذ نظام اسلامی اور اسلامی انقلاب. بلکہ اس کی ایک اور ایڈ کیجئے، انجیل میں اس کی اصطلاح کیا ہے؟ کنگڈم آف ہیون آن ارتھ. دائی کنگڈم کم، ان کی جو دعا ہے لارڈس پریئر، دائی کنگڈم کم، اے رب تیری سلطنت قائم ہو. دائی ول بی ڈن آن ارتھ ایز اٹ از ان ہیونس. اے رب تیری مرضی جیسے آسمانوں میں پوری ہو رہی ہے، نافذ ہو رہی ہے، ایسے ہی زمین پر بھی نافذ. زمین پر تو کسی اور کی مرضی چل رہی ہے، کہیں کوئی بادشاہ ہے، کہیں کوئی ڈکٹیٹر ہے، کہیں قوم ہے. جمہوری نظام ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ پوری قوم حکمرانی کی مدعی ہے، چاہے وہ کہنے کو قوم ہوتی ہے، ہوتا تو ایک طبقہ ہی ہے. امریکہ میں کیپٹلسٹ کلاس جو ہے سرمایہ داروں کی حکومت ہے. یہ جمہوریت کی تو کہنے کو جمہوریت ہے، ووٹ سب کے پاس ہے، لیکن حقیقت میں ڈی فیکٹو جو ہے یہ تو در حقیقت ڈکٹیٹرشپ آف دی کیپٹلسٹ ہے. جمہوریت تو روس والے بھی مدعی تھے، ریپبلکس، سوویت سوشلسٹ ریپبلکس، لیکن وہاں جو ایک پارٹی کی ڈکٹیٹرشپ تھی. تو بہرحال جو بھی نظام دنیا میں ہے یہ سب اللہ سے بغاوت کے نظام ہیں. ان سب کو فروغ کر کے اللہ کا نظام قائم کرنا کہہ لیں، اللہ کی حکومت قائم کرنا کہہ لیں، جو بھی کہیں بات ایک ہی ہوگی. کال دی روز بائی اینی نیم اٹ ول اسمیل ایز سویٹ. آپ کوئی بھی نام دے لیں، جو پھول ہے گلاب کا اس کی خوشبو تو وہی رہے گی، بہت ہی عمدہ ہوگی، مشام جان کو معطر کرے گی. لیکن یہ کہ اصل شے جو ہے وہ حقیقت ہے، نہ کہ الفاظ. الفاظ مختلف ہیں جو قرآن میں آئے ہیں. تو یہ دائی کنگڈم کم، دائی ول بی ڈن آن ارتھ ایز اٹ از ان ہیونس، یہ انجیل کے اندر ہے. باقی یہ کہ ہمارے ہاں عام اصطلاحات میں حکومت الہیہ، مولانا ابوالکلام آزاد کھڑے ہوئے تھے حکومت الہیہ کا نعرہ لے کر. مولانا مودودی صاحب بھی شروع ہوئے تو حکومت الہیہ کے نعرے سے، لیکن اس کے بعد جب مولانا اصلاحی صاحب بھی آ کے شامل ہوئے جماعت میں تو پھر خالص قرآنی اصطلاح اقامت دین اس کا رواج ہوا ہے. ورنہ مولانا وہی حکومت الہیہ کی بات. اور خیری برادران بھی ہوتے تھے، ایک اب لوگ بہت سے نام بھی نہیں جانتے ہوں گے، عبدالغفار خیری، عبدالستار خیری، وہ بھی حکومت الہیہ کا نعرہ لے کر آئے تھے. علامہ مشرقی بھی حکومت الہیہ کا نعرہ لے کر کھڑے ہوئے تھے. تو بات وہی ہے، حکومت الہیہ اللہ کی حکومت. اور یہ لفظ اس لیے ہمارے یہاں عام ہوا کہ انگریزوں کی حکومت تھی، اور بائبل میں دائی کنگڈم کم، وہ اللہ کی کنگڈم آف گاڈ، تو اللہ کی حکومت الہیہ. لیکن میں اعتراض کے طور پہ نہیں کہہ رہا، مفہوم وہی ہے، معنی وہی ہے. لوگوں کے ذہنوں تک پہنچانے کے لیے اقامت دین کا مفہوم بہت گہرائی میں جا کے سمجھانا پڑے گا. اس کا مطلب کیا؟ دین کو قائم کرنا. کیا مطلب دین کو قائم کرنا؟ دین کو غالب کرنا. کیا مطلب دین کو غالب کرنا؟ تکبیر رب سمجھانا پڑے گا. کیا معنی؟ اللہ تو بڑا ہے، ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، کہہ دیا ہم نے.
ہر مرتبہ 4 مرتبہ ہر مؤذن کہہ رہا اللہ اکبر اللہ اکبر. بھائی اللہ اکبر کہاں ہے؟ اللہ کہہ رہے ہو تم اللہ بڑا ہے، حقیقت میں تو اللہ مسجد میں بھی بڑا نہیں ہے. مسجد میں بھی کسی کسی چودھری کی چلتی ہے، کسی کوئی بات جو ہے کسی کی ڈکٹیٹرشپ ہے جو وہاں پر نافذ ہے. اللہ کی حکومت کہاں ہے؟ یا چلیے کہہ لیجئے کہ اللہ کی حکومت ہے تو مسجد کے اندر ہے، باہر تو نہیں، نہ مارکیٹ میں ہے، نہ اللہ بڑا جو ہے وہ آپ کی منڈی میں ہے، نہ بازار میں ہے، نہ کچہری میں ہے، نہ بینک میں ہے، نہ پارلیمنٹ میں ہے، نہ عدلیہ میں ہے، کہیں بھی نہیں. اللہ کو بڑا کرو. متذکرہ بالا 3 فرائض کی باہمی نسبت اور ان کا ایمان اور ارکان اسلام کے ساتھ ربط و تعلق ایک ایسی سہ منزلہ عمارت کی مثال سے خوب واضح ہو جاتا ہے. اب یہ جو آپ نے پڑھ لیا اس کو گویا کہ سم اپ کیا جا رہا ہے. اب وہ لگا دو بھائی بڑی. اس میں دیکھیے یہ دونوں تصویریں اگر لگ سکے لگا دو. یہ جو 2 میں نے خاکے بنائے ہیں ان میں خوبصورتی یہی ہے، اس کو ایک طرف کر کے دوسرا بھی لگا دو اس کے ساتھ ہی. یہ نیچے کرو اس کو، اس کے پیرل لے آؤ نا جہاں وہ تھا. نیچے نیچے اور اوپر بھائی اس لائن کے ساتھ لائن ملاؤ نا. یہ تصور وہ تھا کہ جو اکثر و بیشتر لوگوں کے مابین موجود ہے، ذہنوں کے اندر ہے. اب اس میں اضافہ جو ہے 2 چیزوں کا ہوا ہے. ایک نیچے بھی اضافہ ہوا ہے، وہ ہے وہ زیر زمین بنیاد جو ہوتی ہے جو نظر نہیں آتی. یہ گویا کہ اس ایمان کے مترادف ہے کہ جو دل میں ہے، جو یقین کے درجے میں ہے، جو نظر نہیں آئے گا. نظر سے میں آئے گا زبان کا، اقرار باللسان، اشہد ان لا الہ الا اللہ، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ. یہ سب زبان کی بات ہے نا، زبان کا بھاگ ہے جو ہم کھیل رہے ہیں. لیکن یہ کہ اصل جو ہے وہ تو ایمان دل میں ہوتا ہے کہ جو نظر نہیں آتا. جیسے کہ وہ جو نیچے کی اصل جو ہے جو بنیاد نظر نہیں آتی، ایسے ہی وہ ایمان ہے. تو ایک تو ہم نے نیچے ایڈ کیا تصدیق بالقلب، ایمان حقیقی یا یقین. اس کی گہرائی بڑھتی چلی جاتی ہے تو انسان احسان کے درجے تک پہنچ جاتا ہے. یہ اس کو اس وقت ذہن سے نکال دیجئے، اس کو ابھی نہ ٹچ نہ کیجئے، یہ پھر کبھی انشاءاللہ بحث کریں گے. اب اوپر دیکھیے، یہ عمارت اوپر چلی، دوسری منزل آئی اور دوسری منزل میں ستون نہیں دکھائے گئے، اس لیے کہ اب وہ دیواریں بنی ہوئی ہیں تو ستون نظر نہیں آئیں گے. نیچے تو 4 ستون ہی ہیں صرف. یہ جب پہلی مرتبہ میں نے یہاں پڑھایا تھا یہ مضمون، تو ہمارے یہ کالج کے ساتھی جو ہے انہوں نے کوئی پروگرام بنایا، یہ مری گئے تھے، تو راستے میں جب یہ گزرے اسلام آباد سے تو وہاں ایک بلڈنگ بالکل یہی نظر آ گئی انہیں کہ اس کے گراؤنڈ فلور پر کوئی کنسٹرکشن نہیں تھی، 4 ستون ہی تھے. ویسے تو یہ کہ بڑی بلڈنگز ہوتی ہیں تو 20 ستون ہو سکتے ہیں. آج کل یورپ وغیرہ میں تو ایسی بے شمار عمارتیں بنتی ہیں، گراؤنڈ فلور وہ صرف پارکنگ کے لیے رکھ دیتے ہیں، ساری عمارت اوپر ہوتی ہے. لیکن بڑی بلڈنگ ہوگی تو 100 ستون ہو، 20 ستون ہو. لیکن 4 ستونوں والی ایک عمارت بھی اسلام آباد میں ہے کہ نیچے صرف 4 ستون ہے، کوئی اور دیواریں وغیرہ نہیں ہے. آگے بھی اگرچہ ستونوں ہی پر ساری عمارت کھڑی ہوگی، وزن تو وہی ٹرانسمٹ ہوگا وہیں سے، ستونوں ہی سے وہ فاؤنڈیشن کو جائے گا. لیکن وہ ستون نظر کیوں نہیں آتے کہ دیواریں بن گئی، کھڑکیاں ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، روشن دان ہیں. اب وہ ستون نظر نہیں آئیں گے. لہذا دوسری منزل یہ ہے. اب اس میں کیا الفاظ آئے ہیں اوپر؟ دعوت، تبلیغ، امر بالمعروف نہی عن المنکر، شہادت علی الناس، اس کو نمایاں کیا ہے. اس کے اوپر پھر یہ تیسری منزل ہے، وہ اوپر آ گئی اقامت دین، تکبیر رب، اظہار و دین الحق علی الدین کلہ. جگہ کم ہے، سارے الفاظ تو یہاں نہیں لائے جا سکتے. ویسے آپ کے اس کتابچے میں اس کی زیادہ مکمل اور جامع تصویر جو ہے وہ موجود ہے، اس مضمون کے شروع میں موجود ہے. اور یہ اس کے اندر اس کے حوالے سے بہت ہی آپ کو چاہیے کہ ان تمام الفاظ، ان کے باہمی ربط کو اچھی طریقے سے ذہن نشین کر لیں. میں ایک اور حوالے سے، ایک اور ڈائیگرام سے بھی یہ بات سمجھاؤں گا، لیکن پہلے یہ عبارت پڑھ لیجیے. متذکرہ بالا 3 فرائض کی باہمی نسبت اور ان کا ایمان اور ارکان اسلام کے ساتھ ربط و تعلق ایک ایسی سہ منزلہ عمارت کی مثال سے خوب واضح ہو جاتا ہے جس کی نمبر 1 ایک زیر زمین بنیاد ہے جو نظر نہیں آتی، لیکن پوری عمارت کی مضبوطی اور پائیداری کا دار و مدار اسی پر ہے. نمبر 2 اس بنیاد کا ایک حصہ زمین سے باہر ہے جو نظر آتا ہے، جسے عرف عام میں کرسی اور انگریزی میں پلنتھ کہتے ہیں. نمبر 3 پہلی منزل پر صرف 4 ستون ہیں، دیواریں تعمیر نہیں کی گئی. ظاہر ہے کہ اوپر کی پوری تعمیر کا وزن ان ہی کے ذریعے سے بنیادوں تک پہنچتا ہے. نمبر 4 ان ستونوں پر پہلی چھت قائم ہے. دوسری چھت بھی اگرچہ ان ستونوں پر ہی پر قائم ہے، لیکن دیواروں کی تعمیر کے باعث ستون نظر نہیں آتے.
اس کے اوپر نمبر 6 تیسری چھت اور آخری چھت ہے، اور اس کا بھی معاملہ یہی ہے۔ اس مثال میں اب آئیے نمبر 1، زیر زمین بنیاد ایمان کا تصدیق بالقلب والا حصہ یعنی یقین قلبی ہے۔ بنیاد کا نظر آنے والا حصہ اقرار باللسان یعنی کلمہ شہادت ہے۔ 4 ستون 4 عبادات کی نمائندگی کرتے ہیں یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ پہلی چھت اسلام، اطاعت، تقوی اور عبادت کی نمائندگی کرتی ہے۔ دوسری چھت تبلیغ، دعوت، امر بالمعروف نہی عن المنکر اور شہادت علی الناس سے عبارت ہے۔ اور تیسری اور آخری چھت تکبیر رب، اقامت دین، اظہار دین، اعلاء کلمت اللہ یا قیام حکومت الہیہ کی مظہر ہے۔ یہ گویا کہ مکمل تصور بنا۔ اب اس کے 2 لوازم اسی ڈائیگرام کے حوالے سے سمجھ لیجئے۔ اس عمارت کی بلند ترین منزل کون سی ہے؟ بلند ترین منزل تیسری۔ اہم ترین کون سی ہے؟ پہلی۔ اس لیے کہ ظاہر بات ہے سارا لوڈ اس عمارت کا اس پر پڑنا ہے۔ اس حوالے سے اور نیچے آئیے، کتنی اہمیت ان ستونوں کی ہے، اور جتنا جتنا اوپر تعمیر ہوگی اتنے ہی ان ستونوں کو مضبوط بنانا ہوگا۔ اگر ایک ہی منزل بنانی تھی تو چھوٹے ستون بھی یا کم حجم کے ستون بھی کام دے جائیں گے۔ 2 بنانی ہے تو ستون زیادہ بھاری ہوں گے، 3 بنانی ہے تو اور بھاری ہوں گے۔ لہذا اس ریشیو پروپورشن، اور پھر بنیاد، ایک ہی منزل بنانی تھی تو ہلکی سی بنیاد بھی کفایت کر جائے گی، دوسری بنانی ہے تو بنیاد بھی گہری ہوگی، کورسپونڈنگلی بڑھتی چلی جائے گی، تیسری بھی بنانی ہے تو اور گہری بنیاد ہوگی۔ اسی لیے اس فگر سے، اس ڈائیگرام سے اور اس ڈائیگرام سے یہ دونوں فرق جو ہے نمایاں ہوتے چلے جاتے ہیں۔ آخری منزل کے لیے بہت گہرا ایمان چاہیے۔ یہ ہے وہ نشأت ثانیہ کا معاملہ۔ آخری منزل آپ اقامت دین کی طرف پیش قدمی کر رہے ہو اور ایمان سطحی سا لے کر چلے، یہ اس کی پروپورشنیٹ نہیں رہے گی بات۔ سطحی ایمان کافی کر جائے گا، ایک منزل کے لیے کفایت کر جائے گا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور چھوٹا موٹا اسلام، اطاعت، اپنی حلال حرام شراب نہیں پی، سور نہیں کھایا، براہ راست سودی کسی معاملے میں نہیں ملوث ہوئے، چلو ٹھیک ہے، بس یہ ایک منزل تو ہو گئی پوری ان کی۔ لیکن یہ کہ جس کو دوسری بھی بنانی ہے اور پھر تیسری بھی بنانی ہے، اس کو گویا کہ سارا لوڈ اس فاؤنڈیشن پر آنا ہے اور ان ستونوں کے ذریعے آنا ہے۔ تو جتنا جتنا اوپر آپ بڑھنا چاہتے ہیں اتنا ہی ان چیزوں کے اندر استحکام اور پختگی اور اس بنیاد کے اندر گہرائی بڑھنی چاہیے۔ نہیں بڑھتی تو یہ ان پروپورشنیٹ معاملہ ہو جائے گا، اور یہی ان پروپورشنیٹ معاملہ ہے جو پھر آگے چلتی نہیں بات۔ پنجابی میں نے تو ایک مرتبہ اصل میں یہ ایک مضمون کا ٹائٹل تھا، صفدر میر صاحب چونکہ ایک کلچرل نوٹس لکھا کرتے ہیں، توبہ وجدہ نہیں۔ اب یہ کیا مطلب ہے اس کا، توبہ وجدہ نہیں؟ یہ کوئی بجانے کی کوشش کر رہا ہے لیکن نہیں بج رہا۔ اسی طرح کا معاملہ ہمارا جو ہو رہا ہے، اقامت دین کی جد و جہد ہو رہی ہے، ہو نہیں پا رہی۔ کیوں نہیں ہو پا رہی؟ ان دی فائنل انالیسس اس کا جو سبب ہے وہ یہ کہ ہماری بنیاد نہیں ہے اتنی۔ ہم نے ایک سچی سی بنیاد کے اوپر عمارت کھڑی کر دی ہے، اٹھا دی ہے، اور اس بنیاد کو گہرا کرنے کا کوئی کام نہیں کر رہے۔ یہ علیحدہ بات ہوگی کہ وہ بنیاد کیسے گہری ہوگی، کیا اس کے ذرائع ہیں، یہ علیحدہ بحث ہے۔ یہ تو بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو میرے جو محاضرات ہیں ایمان کے، وہ اب 5 محاضرات بھی وہ آپ حضرات کو ایک ترتیب سے دکھا دیے جانے چاہیے، 5 لیکچر 2 گھنٹے کے حقیقت ایمان پر۔ ایمان ہے کیا، اور آخری اس کا یہی ہے کہ ایمان کیسے گہرا ہو، یہ یقین قلبی والا ایمان حاصل کہاں سے ہو، کہاں سے ملے؟ کوئی دکان ہے، کوئی سپر سٹور ہے، کہاں سے جا کر لیں؟ اور اس میں بڑے بڑے مغالطے ہیں۔ تبلیغی جماعت والوں نے مغالطہ پیدا کر دیا، تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، ہم نے پہلے ایمان حاصل کیا پھر قرآن حاصل کیا۔ بھائی کیسے؟ اس کی وضاحت تو کرو، کیا مراد تھی عبداللہ ابن عمر کی جب انہوں نے یہ الفاظ کہے، ان کو سمجھو، وہ صحیح کانٹیکسٹ میں رکھو۔ تو بہرحال وہ بحث علیحدہ ہے، لیکن یہاں سے یہ سمجھ لیجئے کہ جتنی اوپر عمارت جانی ہے اتنی ہی گہرائی نیچے بھی لازم ہے۔ درخت جتنا اونچا ہوگا جڑ اتنی ہی گہری درکار ہے۔ ہلکا سا ایک درخت ہے، کم لمبائی ہے، کم اونچائی ہے، چھوٹی سی جڑ کفایت کر جائے گی۔ جڑنے کا کھڑے رہنا ہے، جو غذا چاہیے اتنی سی جڑ سے مل جائے گی، بڑی گہری جڑ کی ضرورت ہے۔ اچھا، اب جو میں نے عرض کیا تھا کہ میں ایک اور مثال سے اس بات کو چاہتا ہوں کہ واضح کر دوں۔ کہاں ہے؟
چوکس نہیں دیکھیے ہمارا اسلام کی جڑ بنیاد یوں سمجھیے، اس کا تقاضا کیا ہے؟ عبادت۔ اللہ کی الوہیت کو جب آپ نے مانا تو کیا تقاضا ہے اس کا؟ اسلام، اطاعت، تقوی، عبادت۔ رسول کے امتی ہونے کی حیثیت سے شہادت، دعوت، تبلیغ، حجت قائم کر دینا، بات اس طرح واضح کر دینا کہ کوئی یہ عذر نہ پیش کر سکے کہ اللہ ہم تک بات پہنچی نہیں۔ اب ان کو ایک ٹرائنگل کی حیثیت سے سمجھیے، ان دونوں کی تکمیل ہوتی ہے اقامت پر۔ اس لیے کہ جب تک اقامت نہیں ہے عبادت ناقص ہے، اس لیے کہ آپ کی زندگی کا ایک حصہ وہ ہے جو اجتماعی نظام سے وابستہ ہے۔ آپ اس میں تو اللہ کی اطاعت نہیں کر سکتے جب تک کہ نظام قائم نہیں ہے۔ آپ کے اپنے ادارے میں فرض کیجئے ثابت ہو جاتا ہے کسی شخص نے چوری کی ہے، کیا آپ اس کا ہاتھ کاٹ سکتے؟ نہیں کر سکتے نا، نظام ہے۔ ہماری زندگی کا کتنا بڑا حصہ ہے جو اجتماعی نظام سے وابستہ ہے۔ جب تک وہ اجتماعی نظام اسلام کا نہیں ہوتا ہم اس حصے میں اللہ کی اطاعت نہیں کر سکتے، تو ہماری عبادت ناقص ہے۔ اسی لیے تو بڑا پیارا شعر کسی نے کہا ہے، بہت پیارا شعر ہے، باطل کے اقتدار میں تقویٰ کی آرزو، کتنا ہنسی فریب ہے جو کھا رہا ہوں میں۔ باطل کے اقتدار کو تسلیم کیا ہوا ہے اور تقویٰ اور احسان اور نہ معلوم کون سی منزلیں روحانیت کی طے ہو رہی ہیں، کتنا ہنسی فریب ہے جو کھا رہا ہوں میں۔ تقویٰ تو مکمل ہی نہیں تمہارا، تمہاری اپنی اطاعت مکمل نہیں، تمہاری اپنی عبادت مکمل نہیں۔ اس کو سمجھ لیا آپ نے؟ اسی طرح شہادت، لاکھ آپ نے تلقین کر لی، تبلیغ کر دی، کتابیں لکھ دی، فلسفے بھگار دیے، جب تک اس کا ایک ماڈل پیش نہیں کریں گے تبلیغ کا حق ادا نہیں ہوتا۔ کر کے دکھاؤ نا۔ لوگ تو یہ کہیں گے اٹس آل تھیوری، ریٹرک، امپریکٹیکیبل، انہونی بات۔ کر کے دکھاؤ۔ جب تک کہ عملی شہادت نہ ہو تبلیغ اتمام حجت نہیں ہوتا۔ لاکھ باتیں کرتے رہیے، بڑا اچھا ہمارا دین ہے، بڑا اعلیٰ نظام ہے، بھائی کر کے دکھاؤ نا، قائم کرو نا۔ unless you do it، جب تک کہ وہ عملی شہادت تو نہیں ہوئی، قولی شہادت ہے، قولی شہادت کرتے رہو۔ شہادت بھی مکمل ہوگی جب نظام قائم کر کے دکھا دو، اس کا ایک ماڈل دو۔ یہ ہے اس کی سیاست، یہ ہے اس کی معیشت، یہ ہے اس کا سماجی نظام، یہ ہے اس کے اندر یہ عدل ہے، یہ انصاف ہے، یہ حریت ہے، یہ کفالت عامہ ہے، ہر انسان کی بنیادی ضروریات کو گارنٹی کیا گیا ہے، یہاں فریڈم ہے، کوئی کسی کے اوپر جبر نہیں ہے۔ جبر وہی ہے جو اللہ کا حکم ہے، بس وہ ہم نے نافذ کرنا ہے، کسی فرد کا جبر نہیں ہے، کوئی انسان حاکم نہیں ہے۔ تمیز بندہ و آقا فساد آدمیت ہے، حاکم و محکوم انسان معاذ اللہ، حاکم صرف وہ ہے، باقی سب محکوم۔ کونوا عباد اللہ اخوانا، اب کہہ دیجئے یا آپ لاکھ اس کی مثال تو پیش کیجئے بھائی، گیو اس اے ماڈل۔ میں نے پچھلے دنوں یہ کئی تقریروں میں اپنی بیان کیا ہے نا کہ ڈاکٹر جاوید اقبال نے مجھے بتایا یہ کہ وہ دورے پر گئے تھے، یہ تمام جو یہ سینٹرل ایشیا کے مسلم ریپبلکس جو ہے جو سوویت یونین کی تحلیل کے بعد اب آزاد ہوئی ہیں، جہاں گئے، چونکہ فارسی زبان ہے ہر جگہ تو علامہ اقبال سے سب واقف ہیں، تو ان کی تو ایسے آؤ بھگت ہوئی جیسے پیرزادوں کی ہوتی ہے، لیکن ہر جگہ کہتے ہیں، مجھ سے کہا گیا وی نیڈ اے ماڈل۔